وصحبه ومن تبعهم اجمعین۔ انتہائی پرمسرت موقع ہے اور آج اس لمحے جب آپ کے مین بازار کا افتتاح ہو چکا اور اس کی افتتاحی تقریب میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں، تو میرے ذہن میں بار بار آپ دوستوں کی طرف سے کی جانے والی وہ ملاقاتیں آ رہی ہیں جب آپ میرے پاس تشریف لاتے اور مین بازار کی تکالیف کا بار بار ذکر کرتے، اور میں نے آپ تمام دوستوں سے اس وقت یہ کہا تھا کہ میرے اللہ نے چاہا تو بازاروں میں سب سے پہلے جو بازار سیوریج اور ٹف ٹائل کے مرحلے سے گزر کر مکمل ہوگا وہ آپ کا مین بازار ہوگا۔ اور آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے، ہمارے جھنگ بازار اور دیگر بازار جو مکمل ہو چکے یا مکمل ہونے کے قریب ہیں، سب سے پہلے ہم نے کیے گئے وعدے کے مطابق اس بازار کو شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے دوسرے بازار شروع کیے۔ مجھ سے میرے دوستوں نے مشورہ کیا تو میں نے کہا پہلے ہم افتتاح بھی اسی بازار کا کریں گے، باقی بازار کے دوستوں کو وقت بعد میں دیں گے تاکہ آپ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہو سکے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ بندہ جس بات کو سوچے اور اس کو اللہ عملی وجود دے دے تو درمیان میں کئی مراحل ہوتے ہیں جن سے انسان گزر جائے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے کہ جس چیز کو انسان سوچے اور جس طرح سوچا تھا اسی طرح وہ مکمل ہو جائے۔ اس لیے ہم سب اس موقع پر سب سے پہلے ایک ہی بات کرتے ہیں اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے اور تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی مہربانی ہے کہ آج ہم لوگوں کو مشکل سے نکال کر آسانیوں میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ مختلف اوقات میں اس بازار کی بہتری کے حوالے سے توجہ دلانے والے ہمارے بہت سے بزرگ ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی ہیں جن میں تمام کی ہی محبتیں میرے ساتھ اور میری ان کے ساتھ وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن بطور خاص حافظ سیف الرحمان صاحب اور بابا سراج الدین دی ہٹی والے اور شیخ کاشف صاحب، محمد تسلیم عارف عرف بگا صاحب، ملک فراست علی صاحب، الیاس فیبرکس والے، ڈاکٹر رائے منظور احمد صاحب، مصطفیٰ آوان قربان سویٹ والے، ڈاکٹر اشرف کامران صاحب، عبدالحق صاحب، تصور صاحب، گلفام کیسر صاحب، حاجی منصور صاحب، زین ٹیلر والے، شیخ عمر فاروق عرف چنی، شیخ جہانگیر صاحب، عمران صدیقی صاحب، بھائی ناصر صاحب، ارشاد پہلوان صاحب، بھائی فاروق موبائل والے، اور جتنے بھی ہمارے تاجران کے ذمہ دار ہیں، بیشتر ساتھی ایسے ہیں جن سے ہمارا محلے کی سطح پر ایک تعلق ہے اور بازار کی سطح پہ تعلق ہے، لیکن مین بازار کے جتنے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں شاید نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹی سائیکل ہوتی تھی اور میں جمعے کے دن چھٹی ہو جاتی تو میں شہر کے مختلف حصوں میں بچوں کے ساتھ وہ سائیکل ریس میں جن جن علاقوں سے بطور خاص گزرا ہوں ان میں مین بازار بھی شامل ہے، اور میں نے مین بازار کے قرب و جوار کی گلیاں اور یہ جو ہماری جامع مسجد اہل حدیث ہے اس میں بچپن میں نماز پڑھنے کے لیے بھی کئی مرتبہ آتا رہا۔ اس مسجد کے نمازی جو میرے ہم عمر دوست تھے ان سے اب بھی میری ملاقات رہتی ہے، اور اسی طرح ہمارا جو کھتیاں والا بازار ہے، ریل بازار ہے، جھنگ بازار ہے، باب عمر جنگ سٹی ہے، یہ میری زندگی کا وہ حصہ تھا جب میں چوتھی یا پانچویں کلاس میں تھا، اور میں ان سارے گلی اور محلوں میں چپے چپے سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں نے کوشش کی کہ میں نے اپنے بچپن سے لے کے اب تک اپنے جھنگ کو گلیوں محلوں سے نکل کر جن چھوٹی چھوٹی تکالیف میں اپنے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں انشاءاللہ ان کو نکالوں گا۔ اور میں نے الیکشن کے موقع پر ایک بات آپ سب سے کہی تھی کہ ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے اتنا سوچیں آپ کے جیسا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے
تاکہ آپ کی تکلیفوں کو سمجھے اور اس کے مداوع کے لیے کچھ کر سکے۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، یہاں مین بازار میں کھڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں، ان کے گھر میرے گھر جیسے ہیں، ان کے بچوں کے سکول میرے بچوں کے سکول جیسے ہیں، ان کا علاج وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے میرے بھائیوں اور بچوں کا علاج ہوتا ہے، ان کا لائف سٹائل میرے جیسا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے جب آپ کے جیسا آپ کا نمائندہ اسمبلی میں پہنچا، اس وقت معاویہ اعظم طارق ان لوگوں میں شامل ہے جو اپنے حلقے کے لیے کروڑوں میں نہیں اربوں روپے کے پروگرام شروع کروا چکے۔ اور یہ بات بھی میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں۔ آپ نے ضلع کے مختلف علاقے بھی دیکھے ہیں، یہ 5 سال مکمل ہوں گے، آپ کو اسی ضلع کے مختلف علاقوں میں وہ تبدیلی نظر نہیں آئے گی جو آپ کو اپنے شہر جھنگ میں انشاءاللہ تبدیلی نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایم پی اے پی پی 126 کی بات نہیں ہے، ورنہ نمائندگان تو پورے پنجاب میں ہیں۔ یہ صرف معاویہ اعظم کی بات نہیں ہے، یہ در حقیقت حضور کی ختم نبوت کی برکت ہے، یہ صحابہ اور اہل بیت کی برکت ہے، یہ ہمارے اکابرین میں علامہ حق نواز کی قربانی کی برکت ہے، اسحاق القاسمی کی برکت ہے، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، مولانا اعظم طارق کی خوبصورت سیاست کی برکت ہے کہ ہم جہاں بھی جا کے قدم رکھتے ہیں میرا رب ہمارے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور میرے جنگ کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، جو ہم سے منسلک ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں، اس دکان سے ہمیشہ کھرا سودا ملتا ہے، بکاؤ مال یہاں پہ نہیں دیتا۔ میرے جنگ کے لوگوں کو پتا ہے۔ اور مجھے ایک آدمی نے کہا آپ کو پتا ہے امریکہ کون ہے؟ اور میں نے کہا چھوڑ، امریکہ سے جا کے پوچھ ہم کون ہیں۔ لوگوں کو پتا ہوگا امریکہ کون ہے، امریکہ سے جا کے پوچھو ہم کون ہیں۔ اسمبلی کے ایوانوں میں بھی امریکہ کو مخاطب کر کے ہم نے بتایا، آج سے نہیں، شاملی کے پہاڑوں سے لے کر آج سے نہیں، 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر آج سے نہیں، پاکستان کو آزاد کروانے سے لے کر آج سے نہیں، افغانستان کے پہاڑوں اور غاروں سے لے کر اگر 44 ملکوں کے مل پر کسی نے تھپڑ مارا ہے تو معاویہ اعظم نے مارا ہے۔ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو وہ بات میری بات نہیں ہوتی، وہ بات مولانا اعظم طارق کی بات ہوتی ہے، جس نے اس وقت کے ظالم بش کو لال مسجد کے سامنے جوتا اتار کر دکھا کر کہا تھا، امریکہ تیرے پاس اسلحہ بہت ہے اور تم کہتے ہو ہم نے افغانستان کے مسلمانوں کے دن گن لیے۔ مولانا اعظم طارق نے جواب میں کہا تھا، امریکہ تم ان کے دن گنو گے، ہم تمہارے دن گنیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہ 44 ملک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے شکست اٹھا کر بھاگے یا نہیں بھاگے؟ الحمدللہ ہمارا جن اکابرین علماء سے تعلق ہے انہوں نے ہمیں وفا سکھائی ہے، انہوں نے ہمیں دیانت سکھائی ہے۔ ہم نے انتخاب کے موقع پر علامہ محمد احمد لدھیانوی کی سرپرستی میں یہ طے کیا تھا ہم اسمبلی کے اندر اسلام کی آبرو کے لیے خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا، رب کی رضا کے لیے کہا تھا، حضور کے اصحاب و اہل بیت کے لیے ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم نے آپ سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہا تھا، ہم جنگ کی بڑی زبانیں خاموش ہوتی ہیں لیکن ہم نے حضور کی آبرو کی بات آئی تو چپ نہیں رہے، ڈاکٹر عافیہ کی بات آئی تو چپ نہیں رہے، اور الحمدللہ جنگ کی بات آئی۔ آپ خود اس شہر میں رہتے ہیں، دعووں سے نکل کر عملی کام دیکھیے۔ اگر جنگ کی تاریخ میں اتنے بڑے منصوبہ جات کے آغاز کو آپ نے دیکھا ہے تو بتائیے، اور اگر نہیں تو پھر مجھے بتائیں ان سارے منصوبوں کو مکمل بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟
بولیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اصولی موقف جو تھا وہ ہے، وہ رہے گا، لیکن جنگ کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں کوئی کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا تو ہم پیئیں گے، لیکن اپنے جنگ کی تعمیر و ترقی پر کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے بڑھتے ہوئے قدم ایک دن ہم اپنے جنگ کو ڈویژن بنانے کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بڑھتے ہوئے قدم ہم اپنے شہر میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام کرنے کے بعد 25 سے 30 ہزار لوگوں کے لیے روزگار کھولیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بڑھتے ہوئے قدم انشاءاللہ ہم جنگ میں ٹیچنگ ہاسپٹل کا قیام کریں گے، اور بہت سے لوگوں نے بہت سے موقعوں پر آج سے پہلے وزارتوں کی بات کی، مشارتوں کی بات کی، مختلف لوگوں نے کی ہے یا اپنے جنگ کے لوگوں کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ ترقی کے اس سفر میں میرا اور آپ کا ہمارا یہ ساتھ علامہ محمد احمد لدھیانوی کے زیر سایہ جاری و ساری ہے، اور میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے قومی اسمبلی میں بھی آپ کی آواز ہوگی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی آپ کی آواز ہوگی۔ آج کے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محترم محمد محسن لودھی صاحب، مار محمد سہیل صاحب، مار فرق ببرانہ صاحب، اور ہمارے دیگر عزیز دوست جنہوں نے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا، اور ڈیولپمنٹ میں میرے وہ تمام ساتھی، میرے دست و بازو فاروق خان صاحب، محمد صدیق جام صاحب، شیخ محمد جنید، اور ہمارے دیگر ساتھیوں میں برادر محترم ندیم صاحب، علی بھائی، بہت سے ہمارے ساتھی اور بزرگ، ماسٹر محمد سعید صاحب، شیخ محمد یونس صاحب، چودھری امتیاز موتی صاحب، دیگر بہت سے احباب، زاہد رسول، مجاہد، بہت سے ہمارے ساتھی جن کو میں بائی فیس بائی نیم جانتا ہوں۔ میرے اللہ نے چاہا ہمارا یہ محبتوں کا سفر قائم ہے، پورے اعتماد اور قوت کے ساتھ ہم اپنا فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک دن اپنی منزل کو پالیں گے۔ اور میں آخر میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ضرور مجھے متوجہ کیجئے، برادر عزیز محمد انس ہر وقت آپ کے درمیان میں موجود ہیں، فاروق خان میرے دفتر میں ہر وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ بعض دفعہ یہ ضرور ہوتا ہے فنڈز کی ترسیل میں تعطل آ جاتا ہے اور آپ کی گلیاں بازار بننے سے رہ جاتے ہیں۔ اسماعیل مارکیٹ کے لیے امتیاز موتی صاحب نے کہا ہم اس کو انشاءاللہ اپنی اگلی میٹنگ میں زیر بحث لائیں گے، دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے جنگ کے لوگوں کو ریلیف ملے۔ آپ کے علم میں رہنا چاہیے، آپ کا مین بازار بن گیا، آپ کا جناب ریل بازار بن گیا، آپ کے جنگ سٹی نئے صدر اور نئے شہر کی شاہراہیں بن گئی، لیکن جس علاقے میں میں رہتا ہوں میرے گھر کی گلی ابھی تک نہیں بنی، آپ کے علم میں۔ اور ابھی میں یہ چاہ رہا تھا کہ جامع مسجد اہل حدیث کے سامنے سے کام شروع ہو، آج جہاں آپ کے اس کام کا افتتاح ہے، جامع مسجد اہل حدیث سمیت قریب کے جتنے علاقے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ان کا سنگ بنیاد سمجھیں۔ بھائی اجاز خان صاحب، بھائی عبداللہ صاحب، یہ تمام دوست ہم انشاءاللہ شامل ہوں گے اور ہمارے یہ ترقی کے منصوبے آگے چلتے چلے جائیں گے۔ میں جس گلی میں رہتا ہوں میرے سامنے میرے محلے کی مسجد ہے، ساتھ والی گلی میں ہمارے اہل و سنت بریلوی بھائیوں کی مسجد ہے، یہ میرے محلے کے دوست کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے گھر کی مسجد کی گلی شروع کروانے سے پہلے 7 پرانی عیدگاہ مسجد کی گلی شروع کروائی۔ میں نے کہا کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ شاید مسلک دوسرا ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر انداز کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو محمد انس نے بتایا پٹرول پمپ کسی کا ہے، گرانٹ ہماری لگ رہی ہے، محلہ کسی کا ہے، بلا تفریق خدمت ہم کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے اس نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا تھا وہ اس نے کیا، ہم نے اعظم طارق سے جو سیکھا تھا ہم نے وہ کیا۔
مولانا اعظم طارق کے زمانہ میں مولانا اعظم طارق کے زمانے میں ایک مثال بتائیں کہ انہوں نے کسی کو سوئی گیس سے محروم کیا ہو. سوئی گیس آنے کے بعد کئی مہینوں کے بعد ہمارے گھر میں چولہا جلا. کیوں؟ ہماری باری نہیں آئی تھی. ہم بلا تفریق اپنے بزرگوں سے جو خدمت کا جذبہ لے کر چلے ہیں، اسی سے جنگ تک ترقی کرے گا، اسی سے محرومیاں ختم ہوگی، اسی سے آگے بڑھیں گے. اور آخر میں صرف ان کو کہنا چاہتا ہوں، تم کل بھی جنگ کے لائق نہیں تھے اور تم آئندہ بھی جنگ کے لائق نہیں رہو گے.